بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے چند دن میں مالا مال کر دینے والی تسبیح کا وظیفہ۔ صرف چند دن میں جو لوگ پیسے کی کمی کی وجہ سے کچھ پریشان ہیں، پیسے کی تنگی کا شکار ہیں، تھوڑی سی محنت اس عمل کو کرنے میں آپ کر لیجئے تو اللہ کے حکم سے آپ کی وہ مالی ضرورت، مالی تنگی، پیسے کی کمی، یہ پریشانی دور ہو جائے گی، جو کہ آج ہر دوسرے آدمی کو یہ پرابلم ہے۔ میں بھی زیادہ تر فوکس کرتا ہوں کہ آپ کو ایسے وظائف میں بتاؤں جس کے اندر آپ کے رزق کے مسائل حل ہو سکیں، اور اس کے اوپر الحمدللہ اب تک میں نے جو بھی کوشش کی ہے اس سے بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ پاک نے علیحدہ مزاج عطا کیا ہے، اس کے نام کے اثر سے اس کے اوپر ایک مزاج ڈیولپ ہوتا ہے۔ 4 عناصر ہیں جو انسان کی تخلیق میں کام آئے: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ اب اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ کون سی چیز اس کو سوٹ کر رہی ہے، کون سا اسم اس کو جو ہے اس کے لیے اسم اعظم بنتا ہے، کون سی آیت کا وظیفہ اس کو جو ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں وہ بہت زبردست کام آتا ہے۔ تو یہ مزاج کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے بہت سارے وظائف بتائے جاتے ہیں کہ کون سا وظیفہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کے لیے ماسٹر کی کا کام کر جائے۔ اور ہماری طرف سے تو ظاہر ہے کہ ابھی جیسے میں آپ کو جو بھی وظائف ہم بتاتے ہیں، آپ کو یا تو وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے یا اللہ کے اسماء میں سے ہوتا ہے، اور اس میں بزرگان دین کی مہر اس طرح لگی ہوتی ہے کہ وہ مجرب شدہ ہوتے ہیں اور بار بار لوگوں کو بتائے گئے ہوتے ہیں، مختلف کتب کے اس کا حوالے اور ذکر ہوتے ہیں۔ اب جب یہ بات آتی ہے نا جی کہ شاہ صاحب ہمیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوا، کچھ لوگ ہیں نا جن کو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی کمنٹس کرتے ہیں، وہ بھی پڑھ، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ جن کو بہت سارے یوٹیوبرز کے مختلف جو لوگ وظائف بتا رہے ہیں ان کو کسی سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو پورے کنسنٹریشن اور یقین سے کرتا ہے۔ اگر آپ کچھ وظیفہ یہ سوچ کے کرتے ہیں نا کہ چلیں کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید کام ہو جائے، اگر یہ چل گیا تو یہ جہاں پہ شاید اگر مگر کی باتیں ہوں وہاں پہ وظائف نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کا اثر نہیں ہونا۔ پہلے دن سے لکھ لیں، فیل ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے یقین کو مستقل کریں کہ یہ بات جو یہ شخص بتا رہا ہے، جو اللہ کا کلام بتا رہا ہے، یہ اللہ کے نام کا کوئی تسبیح بتا رہا ہے، تو یہ اس کو کرنے سے انشاءاللہ ہمارا دل کہتا ہے کہ ہمارا کام ہو جائے گا، اور یقین کریں کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس یقین کی کیفیت پہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار نا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا تو سب نے نام سنا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ایک بار ایک خاتون ان کے پاس چلی گئی اور انہوں نے عرض کیا کہ مرشد پیر صاحب میرے پاس تو کچھ نہیں، غریب ہوں، بیوہ ہوں، بچیوں کا ساتھ ہے، حالات بڑے خراب ہیں، تو میری کچھ مدد کریں۔ تو آپ نے ان کے لیے کہا کہ اچھا میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا دعا نہیں، مجھے کچھ دیں، مجھے آپ سے کچھ چاہیے۔ اب یہ بڑا عجیب سا معاملہ تھا، کیونکہ پہلے کے جو ولی تھے نا، اللہ کے جو بزرگ نیک یہ اللہ کے ولی تھے، اولیاء کرام تھے، ان کے پاس یہ تجوریاں یا یہ سب کچھ سسٹم نہیں تھا جو آج کل کے اولیاء کرام، جو آج کل کے زندہ پیر آپ دیکھتے ہیں نا، جن کے پاس 8 پراڈو ہوتی ہیں اور آگے پیچھے قافلے، لشکر، باڈی گارڈ، کوٹھیاں۔ یہ جو بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ کلندر گزرے ہیں، یہ کتب غوث ابدال، یہ ولی جو گزرے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو آتا تھا اسی دن نظر نیاز جو آیا وہ بانٹ دیا، لنگر چلتے تھے ان کی کیفیت آج کل کے پیروں والی نہیں تھی معذرت کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا چلو مطلب میں دعا کر دوں گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ عورت ضد پہ بیٹھ گئی، اس نے کہا میں تو کچھ لے کے جاؤں گی جی، مجھے آپ نے دینا ہے، آپ نے مدد کرنی ہے، آپ میرے پیر ہیں، مجھے تو نہیں پتا جی، میرا تو حالات جو ہیں بڑے ماٹھے ہیں۔ تو خیر جب اس نے بہت زیادہ ضد کی نا، تو آپ نے کہا اچھا باہر سے نا ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ۔ وہ مٹی کا ڈھیلا جب اٹھا کے لائی تو آپ نے اس کے اوپر اسی کے سامنے 3 بار سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی 3 بار۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس پر 3 بار پڑھ کے پھونک ماری، اور وہ ڈھیلا جو تھا مٹی کا وہ سونے کا بن گیا۔
وہ سونے کا جب بن گیا تو اس کو دیا خاتون کو کہ یہ لو، یہ لے جاؤ اور اپنی ضرورت پوری کرو اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ وہ عورت ڈھیلا لے کر جب نکلی تو اس کی خوشی اس بات کی کم کہ سونا مجھے مل گیا، اس بات کی زیادہ تھی کہ مجھے سونا بنانے کا طریقہ پتہ چل گیا۔ اب وہ کیا کیا اس نے، وہ گھر گئی، گھر جا کے اس نے کمرہ بڑا صاف ستھرا صاف کیا، بڑا اس میں خوشبو جلائی اور پورا ماحول بنا کے، ماحول بنانے کے بعد جناب وہ اب اس نے کیا کیا، باہر سے جو ہے نا بہت سارے مٹی کے ڈھیلے اس کمرے میں اکٹھے کیے اور اگربتیاں وغیرہ جلا کے بڑی وضو ہو کے اچھے نئے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اس نے سورہ اخلاص پڑھ کے نا وہ مٹی کے ڈھلوں پہ پھونکنا شروع کر دیا۔ تو مجھے تو سونا بنانے کا طریقہ آ گیا۔ اب وہ سونا خاک بننا تھا، وہ پورا دن جو ہے، ایک دن اس نے پوری محنت کی، دوسرے دن 3 دن گزر گئے، سونا نہ بننا تھا نہ بنا۔ وہ سٹپٹا گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، جو جبکہ میں نے خود کرتے ہوئے دیکھا ہے، بابا فرید نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک ماری تھی اور مٹی سونا بن گئی تھی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس نے اس کی تعداد بڑھائی، بہت پڑھا، آخرکار سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور مٹی کے وہ ڈیلے اٹھا کے چل پڑی بابا فرید کے پاس۔ اور بابا فرید کے پاس پہنچ کر اس نے کہا کہ بابا جی یہ دیکھیں، آپ نے جو ہے وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے مٹی کے ڈھیلے پہ دم کیا تھا تو وہ سونے کا بن گیا تھا۔ میں 3 دن سے کوشش کر رہی ہوں، کئی 100 بار پڑھ چکی ہوں، حالانکہ آپ نے تو وضو بھی نہیں کیا تھا، نہائے بھی نہیں ہوئے تھے، خوشبو بھی نہیں لگائی ہوئی تھی، کپڑے بھی نہ، میں تو سب کچھ کر کے بیٹھی ہوں اور اس کے بعد میں نے یہ عمل کیا تو یہ مٹی جو ہے سونا نہیں بن رہی۔ آپ کے پڑھنے سے آپ نے 3 بار پھونک ماری تھی تو بن گئی تھی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھائیں۔ تو بابا جی نے بڑی پیاری بات کہی تھی اور وہی پلے باندھ لیں آپ سب لوگ بھی، جو یہ کہتے ہیں نا، جب کوئی بزرگ یا کوئی اللہ کا بندہ آپ کو کسی تجربے کی روشنی میں کوئی وظیفہ بتا رہا ہوتا ہے، جب آپ اس کو ایک کمنٹ کر کے کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے جوابوں کے لیے بس یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ بابا فرید بہت بڑی ہستی ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن یہ وظائف انہی سے آتے ہیں۔ یہ میرے جیسے یوٹیوبر بابوں نے گھر میں بیٹھ کے نہیں بنائے ہوتے یہ وظیفے، یہ بزرگان دین کے دیے ہوئے ہیں، ہم تو صرف آپ کو بیان کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ کہ جب یہ وظیفہ، جب وہ پہنچی اس نے یہ بات کی تو بابا جی نے فرمایا کہ بھائی تم نے سب کچھ ٹھیک کیا، صورت بھی یہی تھی، مٹی بھی یہی تھی، مگر زبان فرید کی نہیں تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس بات سے سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کہ کسی کو اپنے وظیفے پہ گریپ کرنے میں عمریں لگ گئیں، داڑھی سفید ہو گئی، نظریں کمزور ہو گئیں، اور دوسرا شخص جس کو وہ بتلایا جا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ بس میں جاؤں اور بس کروں اور چٹکی میں میرا کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے اپنے معاملات بگاڑے ہوئے بہت زیادہ ہوں تو پھر تھوڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بے حوصلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے سب کام کرنے ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے آپ کا کام سدھر جایا کرے گا۔ اب رزق کے معاملے میں جو لوگ پریشان ہیں ان کو ایک تسبیح بتانے جا رہا ہوں، ان کو اب محنت یہ کرنی ہے کہ تہجد کی نماز کے ٹائم پہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے 313 بار یا علیو یا عظیمو یا حلیمو، یا علیو یا عظیمو یا حلیمو، یا علیو یا علیو یا عظیمو یا حلیمو، یہ 3 اللہ کے صفاتی نام آپ نے پڑھنے۔ یہ نام ایک پڑھے ایک بار تو ایک کاؤنٹ ہوا، 313 بار آپ نے پڑھنے ہیں۔ 11 بار پہلے درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ انہی 11 دنوں کے اندر آپ پیسے میں کھیلیں گے، رزق آپ کے پاس ایسے آئے گا کہ دروازے توڑ کے آئے گا۔ بس آپ نے اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ تہجد کے بعد یہ عمل ہے کرنے کا، یہ رزق کی تسبیح ہے، آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ مزید میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست رہے گی، زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔